الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام و برادران ملت اسلامیہ، دین متین کے تعلق سے کچھ باتیں، کچھ فضائل عرض کروں اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے مختصر خطبہ پڑھا ہے اور اس خطبے میں ایک بڑی پیاری آیت مبارکہ شامل فرمائی ہے، جس میں اللہ کریم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو بے حد پسند فرماتا ہے، اور سارے ادیان میں سب سے پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جو دین لے کر کے آئے ہیں، دین اسلام، وہ دین پسند ہے۔ آئیے اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور زندگی گزارنے کا مکمل ایک ضابطہ ہے۔ محترم سامعین کرام، مکمل ایک ضابطہ ہے زندگی گزارنے کا۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، خواہ انسان کی اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی، عبادت و بندگی میں انہماک کا وقت ہو یا خرید و فروخت میں مصروفیت کا، خوشی و مسرت کا موقع ہو یا رنج و غم کا لمحہ۔ غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام اس کی مکمل رہنمائی نہ کرتا ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ہر فرد پر بقدر ضرورت علم دین سیکھنا فرض قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نیز آپ نے علم دین کے اساتذہ و طلباء کو امت کا سب سے بہتر طبقہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے، خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ محترم سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آپ نے اہل علم پر نہ جاننے والوں کو علم دین سکھانے کی ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تعلموا العلم وعلموہ الناس، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے سے ہی ہر دور میں علماء اکرام اور مصلحین امت نے لوگوں کو علم دین سکھانے کی بھرپور کوششیں کی ہیں، اور اس کی ترویج و اشاعت میں بھی مثال قربانیاں دیں۔ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین صحیح شکل و صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری زبانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام جاری ہے۔ فَجَزَاؤُهُمُ اللَّهُ عَنَّا وَعَن جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالی ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ مگر ہمارے لیے بات بڑی قابل غور ہے کہ ہماری نسل اس دین پر کس طرح ثابت قدم رہے، اللہ و رسول کے احکام پر کیسے عمل پیرا ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے عام ضابطے کے مطابق دین محنت اور جد و جہد سے زندہ اور باقی رہتا ہے۔ اگر ہم محنت اور جد و جہد کریں گے تو ہماری نسلوں میں دین باقی رہے گا، لہذا اپنی اور اپنی نسل کے دین و ایمان کی فکر کرنا اور اسلام کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا ہمارا دینی و ملی فریضہ ہے۔
آج کے اس دور میں اس اہم فریضے کی تکمیل کے لیے ایک آسان اور مؤثر ذریعہ وہ ہے جس کو ہمارے اکابر اور امت کے فکر مند حضرات نے مکاتب و مدارس کی شکل میں جاری کیا ہے۔ یہ مکاتب و مدارس کی حفاظت کے قلعے اور دین کی اشاعت کے لیے مراکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر جگہ جگہ لڑکے اور لڑکیوں اور بالغان و خواتین کے لیے مکاتب قائم کر دیے جائیں اور ان میں ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث، فقہ، اسلامی اور سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا کر عمل پر کھڑا کیا جائے اور ان مکاتب کو مرتب نظام، بہتر نصاب اور اچھی نگرانی کے ساتھ چلایا جائے تو امت میں دینی و بیداری اور معاشرے میں علمی و دینی فضا قائم ہو سکتی ہے اور ہماری نسل کا دین و ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ہمارے اطراف میں، ہماری بستی میں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہمارے صوبے کے اندر یا یوں کہیے ہمارے ملک کے اندر بے شمار مدارس ہیں، بے شمار۔ اگر کسی بستی میں ایک مدرسہ ہے اور اس کو صحیح طریقے سے، صحیح نظام اور صحیح ضابطے کے ذریعے چلایا جائے تو یقیناً وہی ایک بستی کے لیے کافی ہے۔ ضرورت پڑے تو اور بھی بنا لیے جائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری قوم کے مدارس بہت ہیں مگر تعلیم، بہت کم ایسے مدارس ہیں جو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے، بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، پر ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وسائل عطا فرمائے، اور جو حضرات اس چیز کے اہل ہیں کہ سب کچھ بنا سکتے ہیں، دین کی ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں، بلڈنگ بنا سکتے ہیں، تمام چیزیں مہیا کرا سکتے ہیں، اور ان کا مکمل ذہن اس طرف نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے دین کی خدمت کی جائے، اللہ تعالیٰ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ذہن و فکر میں، ان کے دل کے اندر دین کی محبت پیدا فرما کر دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، میرا آپ سب سے یہی پیغام ہے کہ جہاں بھی رہیں دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں۔ جب ہم اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہماری غیب سے مدد فرمائے گا۔ جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مذہب اسلام جو ہے وہ ہماری زندگی کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ہم چاہیں دینی ماحول میں رہتے ہوں، چاہیں دین پڑھاتے یا پڑھتے ہوں، اساتذہ ہوں، طلبہ ہوں، یا ہم کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہوں، یا ہم نوکری سے تعلق رکھتے ہوں، یا ہم کاروبار، تجارت وغیرہ سے تعلق رکھتے ہوں، اس کے باوجود بھی ہمیں دیندار بن کر یہ سارے کام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹوپی لگا کر یا مدارس میں رہ کر ہی دیندار بن سکتے ہیں، ہم کھیتوں میں بھی الحمدللہ دیندار رہ سکتے ہیں، ہم کاروباری لائن میں بھی دیندار بن کے رہ سکتے ہیں، ہم خرید و فروخت کرتے وقت بھی دیندار بن کر رہ سکتے ہیں، دین کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہیں پر لیجئے گا شہد بنانے والی مکھی کا واقعہ۔ کتابوں میں پڑھا ہے میں نے، علماء کرام کی زبانی سنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکھی سے پوچھا
मधु मक्खी से पूछा कि "ए मक्खी, ये बता, तू चमन में जाती है, तमाम तरह के फूलों का रस चूसती है, मगर फूल तरह तरह के जायके के होते हैं और तेरे मुंह में आने के बाद वो मिठास में तब्दील हो जाते हैं, शीरी हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है?" तो मक्खी ने कहा कि "ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चमन से फूलों का रस चूसने जाती हूं और वहां से अपने छत्ते तक जब तक आती हूं तब तक आप पर दुरूदो सलाम पढ़ती हुई आती हूं। उसी की बरकत है कि मेरे तमाम तरह के जायकों वाले रस के अंदर मिठास पैदा हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है कि अल्लाह ताला उस चमन के फूलों के जूस के अंदर मिठास पैदा कर देता है, उसको शहद में तब्दील कर देता है। तो यकीनन दुरूद पाक की बहुत बड़ी फजीलत है। तो मैं आप सबको ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि आप खेत में काम करें या खलियान में काम करें, घर में रहें या बाहर रहें, या अपनी सोसाइटी में रहें, कहीं भी रहें, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूद पाक पढ़ना ना भूलें। और ये भी दीन में से है, और दुरूद पाक पढ़ना तो एक अहम फजीलत का जामे है। दुरूद पाक पढ़ने के इवज बहुत सारे लोगों की मग़फ़िरत फरमाई जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जो मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा, वो जन्नत में मेरे पड़ोस में रहेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। तमाम तरह की हदीसें जो हैं वो दुरूद पाक पर आई हैं, मगर हमारा मौजू दुरूद पाक नहीं है, हमारा मौजू जो है वो दीन इस्लाम है। तो दीन इस्लाम को मजबूती के साथ कायम रखें और हम जहाँ भी रहें अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। यही ज़रूरी नहीं कि नमाज के अलावा जो वक्त है हम उसमें नवाफिल नमाज पढ़ें, बल्कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हों या कोई काम कर रहे हों, हमारा मुंह तो काम नहीं करता ना, तो हमें मुंह से अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। कुछ नहीं, बस अल्लाह 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 अल्लाह, इतना तो कर ही सकते हैं। यकीनन जब हम अपने रब्बे जुल जलाल का नाम जपेंगे, अपने अल्लाह करीम का जिक्र करेंगे, यकीनन हमारी जो मुसाइब आलाम है अल्लाह ताला उसकी बरकत से दूर फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, मजीद दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हर एतबार से उर्दू ज़बान सीखने और सिखाने की और इसको फ़रोग देने की और दीन इस्लाम की इशाअत के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमाए, उसके बाद आप तमामी हज़रात को तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।